من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار منا گفتم وہ علی بھائی نے یہ بات کی تھی کہ دال جو گلی سڑی پڑی تھی تو وہ دال پیش کر دی گئی تو وہ کسی نے وہ دال نہیں کھائی تو بابا حضور نے وہ دال کھا لی تھی. یہ بات ہو رہی تھی اس میں. یہ دربار تھا حضرت امیر خسرو کا. یہ حضرت محبوب الہی کے بابا حضور گئے تھے انڈیا، عرس پہ گئے تھے حضرت محبوب الہی کے، اور حضرت محبوب الہی کا اور حضرت امیر خسرو کا عرس جو ہے آپ جانتے اکٹھا ہی ہوتا ہے، دربار بھی اکٹھا ہی ہے. تو وہاں بابا حضور نے ہمیں یہ بات سنائی تھی کہ وہاں جو زائرین تھے ان کے سامنے کسی نے ایک گندی سی پلیٹ میں سڑی بھوسی دال لا کے رکھ دی، تو جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے اس کو کھانا پسند نہیں کیا تو ہم نے وہ دال کھا لی. تو پھر بابا حضور نے بتایا کہ وہ دال جو تھی وہ خسرو بنانے والی دال تھی. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ جو کھا لے وہ پھر خسرو ہو جائے. تو وہ اتنی، وہ اصل میں تبرک تھا لیکن وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز. تو بابا حضور نے ادب میں کہ یہ میں اس دربار پہ حاضر ہوا ہوں تو اس دربار پہ جیسا بھی کھانا مل رہا ہے تو ادب کا تقاضا ہے کہ اس سے انکار نہ کیا جائے. تو وہ ادب میں آپ نے وہ دال جو تھی وہ کھا لی جو کہ کھانے کے قابل نہیں تھی. تو اس کا پھر یہ انعام تھا کہ وہ خسرو بنا. تو یہ اور یہاں بھی وہ پیر صاحب کے کھانے والی بات ہوئی کہ وہ ان کو وہ والا کھانا جو تھا وہ کھانا پڑا مرید کا. وہ بہت ہی بڑے وہ درویش تھے اپنے. باقی بابا حضور نے ایک بات کی ہے کہ رشوت کیسے کیسے طریقوں سے دی جاتی. تو میرا ایک دوست تھا وہ میو ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا، ہاؤس جاب کر رہا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو دوائی بنانے والی یہ لنچ بریک میں نا ہمیں کھانے کے ڈبے دیتے ہیں ڈاکٹرز کو فری، تو تحفے کے طور پہ. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ علی بھائی یہ کھانا میرے لیے جائز ہے کہ نہ. میں نے کہا کہ جناب ایک تو محاورہ ہے رشوت کھانا اور یہ تو باقاعدہ کھانا ہے، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے. یہ تو سراسر رشوت کھانا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہیں کیوں دیتے ہیں؟ یہ دیتے ہیں نا کہ تم ان کی دوائیاں لکھو، ٹھیک ہے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں. تو یہ رشوت کا سلسلہ جو ہے نا اس نے اس بری طرح سے معاشرے کو تباہ کیا ہے کہ آپ اس کا یعنی کہ جیسے بابا نے تھوڑا سا اشارہ دیا، تفصیل نہیں بیان کی کہ وہ معاشرہ پورا جو ہے وہ اس بری طرح سے نا. دوسری بات اس گفتگو میں جو میں نے نوٹ کی وہ آپ نے فرمایا کہ یہ تحفہ دینا دل سے محبت میں بعض اوقات بندہ تحفہ دینا چاہ رہا ہے تو اگر اختیار ہوتا تو یہ زمین آسمان بھی لوگ تحفے میں دے چکے. تو اس میں لطف کی بات یہ تھی جو بابا نے کہی نہیں، وہ راز رکھا کہ یہ زمین آسمان جو ہے نا یہ برباد ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کوئی کسی نے کہا عشق نے خدا کی خدائی وہ لوٹی جا چکی ہے. یہ کائنات جو ہے یہ تحفے میں برباد ہو چکی ہے، پہلے سے کسی کو دی جا چکی، ٹھیک ہے نا. تو اور یہ تحفے کہا تھا نا کہ تحفہ دینے والے کا اگر اختیار ہو
تو وہ یہ زمین آسمان ہی دے دے, تو وہ جس کا اختیار تھا تو وہ تو دے سکتا تھا نا, اور اس نے پھر دے بھی دی, ٹھیک ہے نا. تو یہ محبت کے تحفے کی بات ہوئی. اور اب تو نہیں, یہ گفتگو ہو گئی, اب اس کے علاوہ کوئی صاحب کوئی بات کرنا. جی علی بھائی, ایک اسی رشوت کے حوالے سے بات تھی کہ بعض اوقات ہم اس چیز کی سند لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کسی فقیر سے یا درویش سے یا کسی بھی علماء سے ہم اس کا ایک ایکسیپٹنس لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اسی حوالے سے علی بھائی کو پچھلے دنوں ایک پوسٹ کسی صاحب نے بابا حضور کے حوالے سے وہ پوسٹ کی تھی, میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں. اور اس کا لبے لباب یہی تھا کہ وہ جو واقعہ بیان کیا گیا وہ ادھورا تھا, اور اس میں جو بات بتائی گئی کہ کوئی صاحب بابا حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آج کل تو رشوت کا دور ہے, رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا, تو بابا حضور نے فرمایا کہ لے لو. پھر اس نے کہا کہ جی وہ تو حرام ہے, تو بابا حضور نے فرمایا پھر نہ لو. تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں تاکہ اگر کچھ لوگوں تک وہ پوسٹ پہنچی ہے تو وہ مکمل بات اور اپنے سیاق و سباق میں وہ بات بیان ہو جائے. جی, وہ صاحب نے پوسٹ کی ہے اور وہ اس واقعے کو جو ہے صحیح کوٹ نہیں کیا انہوں نے, اس میں اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ غلط نکل سکتا ہے. انہوں نے اس میں انہوں نے یہ بیان کیا, اس اینگل سے بیان کیا کہ واصف صاحب نے ان کو رشوت دینے کی اجازت دے دی تھی. ایسا کچھ نہیں تھا. اصل واقعہ یہ تھا کہ کچھ سی ایس ایس آفیسر جنہوں نے سی ایس ایس پاس کر لیا تھا اور وہ ٹریننگ ہو رہی تھی غالباً, تو وہ بابا حضور کے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری سیٹ ایسی ہے کہ اگر ہم رشوت نہ لیں, تو یہ آپ کو پتہ ہے رشوت نیچے والے درجے پہ لی جاتی ہے اور اوپر تک پہنچائی جاتی ہے, اور اگر نیچے والے درجے کا بندہ نہ لے تو اس کا افسر اسے ناراض ہو جاتا ہے. تو نیچے والے درجے والا کہتا ہے جی میری تو مجبوری ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہی وہ بات بیان کر رہے تھے کہ جی ہماری تو سیٹ کی مجبوری ہے. تو بڑی یعنی کہ انہوں نے بابا حضور سے جو جیسے امام نے کہا سند لینے کی کوشش کی کہ ہمیں اجازت مل جائے, لیکن بابا حضور نے ان کو ہرگز اجازت نہیں دی. اور ہر دفعہ انہوں نے کوئی دلیل دی اور ہر دفعہ بابا حضور نے کہا کہ اس کی دلیل کو جو ہے وہ نگیٹ کر دیا. تو آخر میں انہوں نے جو ہے نا کوشش آخری پتہ پھینکا تو اور کہا کہ یہ تو ہماری زندگی جو ہے نا بڑی مشکل ہو جائے گی, آپ کی بات مان. تو بابا حضور نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں, تم رشوت لے لیا کرو اگر تمہاری سیٹ کی مجبوری, لیکن گھر پہنچنے سے پہلے اسے بانٹ دیا کرو. تو یہ تھا اصل واقعہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل واقعہ تھا جس کو ان صاحب نے ایسے کوٹ کیا جس سے یہ امپریشن آ رہا تھا کہ بابا حضور نے خدا نہ خواستہ رشوت لینے کی اجازت دی ہے, اجازت نہیں دی ہے بابا رشوت لینے. اور یہاں تک بابا حضور نے کہا کہ اگر تم نے رشوت لے دی ہے تو تم ایک احتیاط کرنا, کبھی اپنے بچوں کو نہ کھلاؤ. تمہارے بچے جو ہے نا وہ باغی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو رشوت جو ہے نا اتنی اس حد تک بابا اس سے بچنے کی حکم دیا, ٹھیک ہے. تو یہ بابا حضور کی باتوں کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہیے.